السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 46 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بس بہت ہو گیا شاہ نواز، اب اور نہیں۔ اس اسلان میر کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ کیسے بھی مجھے اس کی موت چاہیے۔ شاہ نواز خان نے اپنے سامنے بیٹھی بھڑکی ہوئی عورت کو دیکھا۔ جب سے وہ ملنے آئی تھی لگاتار یہی بات رٹ رہی تھی اور انہیں اب کوفت سی ہونے لگی۔ بس کرو آسیہ، کیا فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ کوئی راہ چلتا عام انسان ہے جو اسے مار کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں؟ بیزاری سے کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ڈرنک ہونٹوں سے لگا لیا۔ ہاں، تم کیوں اس کی موت چاہو گے؟ تمہارا داماد جو ہے اپنی بیٹی کا بیوہ ہونا کہاں برداشت ہوگا؟ وہ دن رات تمہاری بیٹی کے تلوے چاٹتا ہے۔ ایسا داماد تمہیں کہاں ملے گا؟ شاہ نواز نے تعصب سے نفرت سے بولتی آسیہ کو دیکھا۔ آج بھی ان کی طرح ان کی سوچ اور بات بھی ایسی ہی بے وقوفی بھری سطحی ہوتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ وہ اسکول کے زمانے سے ان کو جانتے تھے۔ وہ جتنی سطحی تھی ان کے مقابلے میں شازیہ ہمیشہ رکھ رکھاؤ والی اور ہمیشہ معاملہ فہم رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ خواہش کی تھی کہ بجائے آسیہ کے شازیہ ان کی عاشق ہوتی، مگر اس نے تو کبھی انہیں گھاس ہی نہیں ڈالی تھی۔ تم بھی تو اس کی چاچی ہو اور ایک رشتے سے خالہ بھی۔ انہوں نے ڈرنک کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے تنزیہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی آسیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح 1000 بار لعنت بھیجتی ہوں اس کی چاچی بننے پر۔ زبردستی شادی ہوئی تھی میری اس کے چاچا سے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ شاہ، اگر تم اس وقت مجھ سے شادی کو راضی ہو جاتے تو میں بھاگ کر تم سے شادی کر لیتی، مگر اس فہد میر سے نہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے زہرخند آواز میں کہتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ شاہ نواز خان دوبارہ گلاس بھرتے ہوئے اس بار ان کے لیے بھی گلاس بھرا تھا۔ آسیہ جان، تمہیں معلوم ہے مجھے شادی وادی جیسے رشتے سے سخت نفرت ہے۔ ان کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے وہ اسی کی طرح مسکراتے ہوئے ان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ آسیہ نے گلاس لیتے ہوئے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ کیا دیتے ہیں یہ رشتے؟ صرف دھوکہ اور دکھاوے کی محبت۔ اگر ہماری شادی ہو جاتی نا تو تم اس وقت میرے سامنے بیٹھی یہ بات نہ کہتی، بلکہ مجھ سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں لگی ہوتی، اور جس محبت میں تم اب تک آہیں بھرتی ہو وہ محبت اب تک نفرت میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ ویسے ایک بات کہوں آسیہ؟ اپنی بات کہتے کہتے وہ رازداری سے ان کی طرف جھکی۔ انہوں نے بس سوالیہ نگاہوں سے شاہ نواز خان کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم بس مجھ سے محبت کا ناٹک کرتی ہو، پیٹھ پیچھے تم صرف میری بربادی چاہتی ہو۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے کہا لگایا، ہر جس بات سے آ رہی کھوکھلا کہا۔ تمہاری یہی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہی چاہتی ہوں۔ وہ بری طرح سے جل کر اپنا گلاس منہ سے لگا کر گھونٹ گھونٹ مشروب حلق سے اتارنے لگی۔ ادھر وہ اسی طرح ہنستے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا چکے تھے۔ شاہ نواز، بہت ہو چکا، اب تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ میں ملک سنان کو سب بتا دوں گی جو ہم نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے شاہ نواز خان کو خاموش کر دیا۔ ان کے جبڑے تن گئے، پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ٹھیک ہے، بتا دو، بٹ یہ مت بھولنا کہ وہ یہ خبر چھپانے پر تمہارا بھی برا حال کر دے گا۔ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ تم آروشہ کی جان لینا چاہتی ہو، تو سوچ لو، وہ تمہاری کھال بھی ادھیڑ دے گا۔ ان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم کا سارا جوش دھواں بن کر اٹھ گیا تھا۔ دیکھو آسیہ، جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، کچھ دنوں بعد وہ خود آ رہا ہے، تب سب سنبھال لیں گے۔ تب تک میری سنگت کا انجوائے کر لو، کیا پتہ کل رہوں یا نہ رہوں۔ اسی طرح سے مسکراتے ہوئے انہیں آنکھ مار کر دیکھتے ہوئے ڈرنک کرنے لگے تھے تو آسیہ بھی بے بسی بس شراب کے گھونٹ بھرتی آگے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسلان سے بدلہ تو انہیں لینا ہی تھا، مگر کیسے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ روز کی طرح اس نے جیسے ہی ولا کے اندر قدم رکھا، ہنگاموں نے اسے خوش آمدید کہا۔ ہاشم کی چھٹیاں چل رہی تھیں تو وہ ہانیہ اور ندا صدا کے ساتھ مل کر ہر وقت ایک ادھم مچائے رکھتا تھا۔ وہ کال ہانیہ کی ماموں بننے کی خوشی میں وہ جو پہلے آدھا پاگل تھا اب پورا ہو گیا۔ سب سوچتے ہوئے اسلان مسکراتے ہوئے اندر چلا گیا۔ امید کے مطابق سب لیونگ روم میں ہی جمع تھے، سب کے درمیان وہ بھی موجود تھی۔ روز کی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ماں جی اور اماں جی اپنے بیچ آروشہ کو پکڑ کر بیٹھی تھی۔ جب سے وہ پریگنینسی کے دور سے گزر رہی تھی جب تک اسلان نہیں ہوتا، ماں جی ہر وقت اس کی نگرانی کرتی رہتی تھی۔ انہیں ڈر تھا جانے کب وہ بیوقوف لڑکی ان لوگوں کے ساتھ اچھل کر لاڈ شروع کر دے۔ لالا آ گئے، لالا آ گئے، ادھر صدا چلاتی ہوئی دوڑ کر اسلان کے ارد گرد اس سے لپٹ گئی۔ اسلان ان دونوں کی پرورش بھائی سے زیادہ باپ کی طرح کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایک ذرا سی اس کی لاپرواہی سے اس کے چچا کی 2 معصوم بیٹیوں پر اس کی ماں اور بہن کی کرتوتوں سے گہرا اثر پڑے۔ لالا دیکھیں، یہ ہاشم بھائی گیم میں کتنی چیٹنگ کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے ہی سر اٹھا کر اسلان سے ہاشم کی شکایت کی۔ اسلان نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ تیزی سے نگاہیں پھیر کر انجان بن گیا۔ میں اس کے کان کھینچوں گا، آج کے بعد یہ میری گڑیا بہنوں کے ساتھ کھیل ہی نہیں کھیلے گا۔ اس نے پیار سے دونوں کے سر سے ہلا کر تسلی دی۔ نہیں، یہ اس لیے تھوڑی بول ہے، ہمیں تو بس ہاشم بھائی کے ساتھ کھیلیں۔ یہ بھی منظور نہیں تھا۔ ایک کورس میں وہ جلدی سے چلائی تو اسلان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب کو ہی ہنسی آ گئی۔ دیکھا، یہ حال ہے میری فینس کا،
کتنا پسند کرتی ہیں اپنے ہیرو بھائی کو۔ اپنے پاس بیٹھی ہانیہ کو کالر اونچا کر کے چڑھاتے ہوئے ہاشم نے منہ چڑھایا۔ ہیرو؟ منہ دھو کر آ جاؤ اپنا پہلے، ایسا مریل ہیرو ہوگا کہیں جیسے تم ہو۔ اسے چلائے تو وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، جواب دے کر کشنز گود میں رکھ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ موٹی چھپکلی؟ ہانیہ نے سرگوشی پر بہت ہی تپ کر رخ موڑ کر ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ماجی نے ٹوک دیا۔ ہانی، کیا بچوں کی طرح لڑنے بیٹھ جاتی ہے؟ کچھ تمیز ہے کہ نہیں؟ ماجی کی ڈانٹنے پر ہاشم کے ہونٹوں پر جلانے تپانے والی مسکراہٹ آئی اور ہانیہ جل کر راکھ ہی ہو گئی۔ جاؤ ملازمہ سے اسلان کے لیے چائے کا کہہ کر آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاشم پر جھپٹ پڑتی، ماجی نے روب سے کہہ کر اسے وہاں سے اٹھا دیا۔ وہ پورے جلال سے گود میں رکھے کشنز ہاشم کے منہ پر پھینک کر اٹھی تھی۔ ہانو، کشن لگ جاتا تو؟ اب تک چپ چاپ ہاتھ میں لیا ہوا فروٹس کا بال صاف کرتی آروشا سے یہ برداشت نہیں ہو سکا، باقی کچھ بھی۔ اسلان گہری سانس لے کر انہی کے پاس دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کشن تھا، پتھر نہیں، تمہارے بھائی کے تھوبڑے کی خوبصورتی میں کمی نہیں ہو جاتی۔ ہانیہ کا خون ہی کھول گیا تھا آروشا کے ٹوکنے پر اور ہاشم کے کہکے پر، اوپر سے اس کے لالا بھی ہنس رہے تھے۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے گئی تھی۔ غصہ ہو گئی کیا ہانو؟ اماں جان، میں نے تو بس ہاشو کے خیال سے کہا تھا۔ آروشا کی معصومیت پر اماں جان نے بس مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سبھی مسکرائے تھے۔ تو نے کچھ غلط نہیں کیا، وہی جلتی سڑتی رہتی ہے میرے حسن سے۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر منہ بناتے ہوئے آروشا کو تسلی دی۔ اس بار سب کی بے ساختہ ہنسی وہاں گونجی تھی۔ آج آپ اتنے کول کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کوئی چلتی پھڑکتی سلگتی بات نہیں کی آپ نے؟ ہاشم اب کے اس کی طرف رخ موڑ کر خاموشی سے ہنستے اسلان کے کان میں تقریباً گھس کر شرارت سے بولا تھا۔ اپنا منہ تم 1 فٹ کی دوری پر بھی رکھ کر کے بات کہہ سکتے تھے۔ اسلان نے بھی سرگوشی میں کہتے ہوئے اس کا جبڑا پکڑ کر 2 فٹ دور کر دیا۔ تو یہ سرگوشی کہاں ہوتی؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنا جبڑا اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا اور پھر سے جسارت کرتے ہوئے اس کے کان میں گھسا۔ اسلان جی، یہ کہہ رہا تھا آج آپ بڑی شرافت کے موڈ میں ہیں۔ آج بس آنکھوں سے محبوب کے دیدار ہو رہے ہیں۔ اس کی شوخی پر اسلان نے گردن موڑ کر ہاشم کو گھورا۔ وہ بے شرموں کی طرح دانت پھاڑ کر آنکھ مار چکا تھا۔ ماں، آج اس نے آروشا کو چپکے سے ڈھیر ساری کھٹی میٹھی کینڈیز دینی ہے۔ اس کی الماری میں ہے، چیک کر لیں۔ اسلان نے سنجیدگی سے اس کا راز فاش کر دیا اور ہاشم بوکھلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہاشم، یہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے تمہاری بہن ہے تو میری بیٹی بہو دونوں ہیں۔ اٹھو، آج تمہیں بتاتی ہوں۔ چلو مجھے چیک کرنے دو تمہاری الماری۔ آج میں تمہاری اچھے سے خبر لوں گی۔ وہ فوجیوں والے روپ میں آ جائے تو کوئی ان کے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا تھا۔ ہاشم نے بیزاری سے کھاتی ہوئی بہن کی طرف دیکھا، مگر ایک ماجی ہی تھی جو اگر ہاشم کو مار بھی دے تو آروشا کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہاشم نے ماجی کے ساتھ جاتے جاتے کینے والی نگاہوں سے اسلان کی طرف دیکھا جو پیر پر پیر رکھے وہ آرام سے آنکھ مار کر اسے جلا چکا تھا۔ اسلان، بہت ستاتے ہو تم اسے۔ اماں جان نے پیار سے پوتے کی شرارت پر اسے ٹوکا۔ آروشا بھی منہ بنا کر اسے گھور رہی تھی، اس کی وجہ سے اس کی چیزیں بھی گئی ہاتھ سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میرا پیارا بھائی تو ہے، وہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خود کو خفا نظروں سے دیکھتی آروشا کے قریب آیا۔ بہت دیر سے بیٹھی ہو، آؤ چلو بیڈ روم میں آرام کر لو۔ اماں جان سے جھک کر اجازت لیتا وہ آرام سے اسے بال سمیت ہی اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اپنے بیڈ روم کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ اماں جان مسکراہٹ چھپاتی ان دونوں کی خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے خود بھی اٹھ گئی۔ لالا لے گئے آشو کو؟ ہانیہ ان دونوں کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ چکی تھی، پھر بھی دادی سے پوچھ لیا۔ ہاں، اللہ اسلان کی خوشیاں ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ پیار سے پوتی کی گالوں کو چھوتی ہوئی بولی۔ اماں جان، کتنا اچھا لگتا ہے نا لالا کی ساری شوخیوں پر۔ وہ آشو سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، اللہ کرے ان دونوں کی محبت کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ خوشی سے ان کی شانے سے لپٹتی بہت خوشی بول رہی تھی۔ آمین، کبھی کسی کی نظر نہ لگے، نہ پوتے کی خوشی پر نہ میری پیاری پوتی کی خوشی پر۔ بس اب جلد سے جلد تمہاری بھی رخصتی ہو جائے اور میں اپنی پوتی کو بھی ہاشم کے ساتھ ایسے خوش و خرم دیکھوں۔ انہوں نے ہانیہ کو خود سے لپٹا کر پیار کرتے ہوئے دل سے دعا کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے منہ میں خوب بڑا سا کیک، وہ بھی آپ کی پسند کا۔ ہانیہ کے خوش ہو کر کہنے پر انہوں نے اس کے سر پر چپت لگا کر اسے پھر سے خود سے لپٹا لیا۔ وہ بھی دادی کے گلے سے لپٹ کر پیار جتانے لگی۔ ہو گیا نا پیار جتانا آپ کا، اب اتار دے مجھے۔ جیسے ہی وہ اسے لیے بیڈ روم کے اندر داخل ہوا تھا، روٹھی ہوئے آروشا نے بگڑے موڈ سے کہا تھا وہ اسلان کے بے ٹائم کی محبت پھوٹ جانے پر خفا ہو جاتی تھی، مگر اس پر اب تک کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دل نہیں کہہ رہا ہے، وہ اسے یوں ہی بازوؤں میں بھرے پورے روم میں ٹہل رہا تھا، ساتھ ہی محبت سے جھک کر بار بار اس کے چہرے کو چوم بھی لیتا تھا۔ اسلان، اتنی موٹی ہو رہی ہوں میں، اب تھک جائیں گے، اب اتارے مجھے۔ وہ جتنی جلدی خفا ہوتی تھی آروشا اس کی محبت میں اتنی پاگل بھی تھی۔ اب بھی اس کی فکر ہوئی، آفس سے تھک کر آیا تھا اور اب اسے فضول میں لے کر ٹہل رہا تھا۔ میں اور تھک جاؤں، وہ بھی تمہیں گود میں لے کر؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، اتنا کہ دل کرتا ہے ہر وقت میں گود میں اٹھا کر گھوما کروں۔ اور تم موٹی بالکل نہیں ہو، تم تو میرا بچہ ہو۔ وہ محبت سے اس کی بات کی نفی کرتا بڑی ہی آرام سے اسے لیے ہوئے اپنے بازوؤں میں ٹہل رہا تھا۔
ریس میں حصہ لے لیں، گود میں لینے والی ریس میں، ایسے بھی کیا محبت کے بچوں جیسا ٹریٹ کریں۔ ناراضگی سے کہہ کر اب تک ہاتھ میں لیا بال سے کانٹے کی مدد سے سیب کا ٹکڑا پھنسایا اور بجائے اپنے منہ میں ڈالنے کے اسلان کی طرف بڑھا دیا۔ انجری دینا چاہتی ہو؟ سیب کا ٹکڑا منہ میں لیتے ہوئے شوخی بھی دکھائی۔ جی نہیں، بس آپ ختم کریں گے، مجھے نہیں کھانا، سارے میرے ناپسندیدہ فروٹس ہیں۔ اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑ کر منہ بنا کر بولی تو اسلان نے کہا لگایا تھا۔ آروشا نے غصے سے اس بار مٹھی بھر کر فروٹس کے ٹکڑے اس کے کھلے منہ میں ڈال دیا۔ وہ ہنسنا بھول کر بمشکل اپنا منہ بند کرتا اسے لے کر بیڈ تک آیا اور اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اب ہنسی، وہ اسلان کو دیکھتی کھلکھلائی تھی۔ اس نے پیار بھری ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے سارے فروٹس چبا کر حلق تک پہنچائے تھے۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اگر حلق میں پھنس جاتا تو اللہ کو پیار ہو جاتا۔ چند گہری سانس لے کر اس نے اپنی بات کہی۔ آروشا نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کے سینے سے لگ کر اسی تڑپ بھری آواز میں کہا، اسلان کیوں بولی کے بات؟ اللہ نہ کرے آپ کو ذرا برابر بھی کوئی نقصان ہو۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں اس کے سینے سے لپٹی ڈری ڈری سی بولی تھی۔ تمہارا اثر ہو گیا، بس زبان پھسل گئی۔ اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے آروشا کو اپنے سینے سے الگ کر کے اس کے شانوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخی سے دیکھا۔ آروشا نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے ہاتھوں میں اسلان کا چہرہ جکڑ کر اس کی چوڑی پیشانی پر اپنے سرخ لب رکھے۔ کیسی آسودگی بخشتی تھی اس کی محبت۔ اسلان نے آنکھیں بند کر کے مسکرا کر اس لمس کو اپنے دل میں اتارا۔ بس اتنا سا پیار؟ اسے اپنا چہرہ چھوڑ کر دور ہٹتے دیکھ کر اسلان نے آروشا کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ جی اتنا ہی، یہ سزا ہے آپ کی میرے کھانے پینے کی چیزوں والا راز کیوں بتایا آپ؟ اماں جی مجھے کھانے نہیں دیں گی۔ اسلان آپ کو معلوم ہے نا، دن بھر وہ بادام پستے والا حلوہ، وہ دیسی گھی کے بنے لڈو، یہ سارے فروٹس اور وہ ڈھیر سارے ڈرائی فروٹس والا دودھ اور نہ جانے کیا کیا، مجھے کھا کھا کر متلی سی آنے لگتی ہے۔ اسلان آرام سے بیڈ پر کوہنی کے بل سے سیدھا لیٹ کر اس کے لگاتار چلتے منہ کو دیکھتا ہوا اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ آروشا نے غور سے اسے دیکھا اور پھر ناک پھلا کر آنکھیں سکیڑ کر دانت پیسے۔ توبہ کرو، ہو بہو اس کے انداز میں بول کر بیڈ پر چت ہو کر لیٹا۔ تم پر میں ہنسوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بس تم پر پیار آتا ہے، وہ بھی ڈھیروں کے حساب سے۔ میں کیوٹی پائی۔ اسلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال چٹکی میں دبا کر چھوڑ دیے۔ سچ میں اسلان آپ کو مجھ پر پیار آتا ہے نا؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ لو اب ایک نئی فکر۔ اسلان نے سوچ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ سراپا اس کے جواب کے منتظر تھی۔ محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ پیار تو اتنا آتا ہے کہ جی کرتا ہے جی کھا جاؤں تمہیں۔ وہ بولتے بولتے اس کے چہرے کو تھام کر جھکا اور باری باری اس کے دونوں گال پر اپنے دانت کاڑے، ناک پر کاٹا اور ہونٹوں کو بھرپور بوسہ لے کر پھر سے بستر پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اسلان آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ تبھی وہ آنیا بازی جھوٹی مکار مجھے جلا رہی تھی۔ آروشا اس کے بے تحاشا محبت پر خوش ہو کر ناک سکیڑ کر بولی۔ کیا کہا اس نے؟ اسلان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ عورت اس کی زندگی میں دخل دینا بند نہیں کر رہی تھی، اب اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ بولی کہ میں بھتی موٹی ہو گئی ہوں اور ایسی ہی رہ جاؤں گی، تب دیکھنا اسلان تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اسلان ایسا ہو سکتا ہے؟ آروشا ہر طرف سے اپنے آپ کو دیکھتی پریشان سی ہونے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھتا اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ مجھے یہی لگتا ہے اسلان کہ آپ کی محبت ایک سمندر ہے اور سمندر کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ اس کی موجیں نہ اس کی گہرائی۔ اس کے جواب نے اسلان کی روح تک کو سرشار کر ڈالا تھا۔ پھر کس بات کا ڈر جانم؟ اسلان کی محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ بڑھتی ہی جائے گی، یہ بڑھتی ہی جائے گی۔ مجھ سے اپنے سینے میں جکڑ کر خوشی سے سرشار ہو رہا تھا۔ پریشانی یہ ہے اسلان کہ میں موٹی ہو رہی ہوں، اور اگر میں موٹی ہی رہ گئی تو اسلان میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ سب کہیں گے دیکھو اسلان میر کی بیوی چھوٹی موٹی سی۔ اس کی نرالی فخر پر اسلان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میری روشا کو، موٹی چھوٹی سی بھی میری جان ہی رہیں گی جس کا میں دیوانہ بن چکا ہوں۔ میں سب پاگل ہو کر کہیں سڑکوں پر نہ نکل جاؤں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر والہانہ محبت لٹا رہا تھا۔ ایسے ہی مجھے چاہتے رہیں گے نا؟ وہ مطمئن ہونے کے باوجود ہوئے بھی پھر سے بولی تھی۔ گرین آنکھوں میں معصومیت ایسی تھی کہ وہ پھر سے اسے سینے میں جکڑ کر بولا، ساری زندگی اسی عشق کے ساتھ، اسی جنون سمیت۔ آروشا اب کچھ نہیں بولتی، بس آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے اس کے توانا دھڑکنوں کو سنتی سارے خدشے بھلا چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ڈنر کے بعد وہ آج اکیلا اعلان میں واک کرنے کے ارادے سے نکل آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ایک طرف آ کر ٹہلنے لگا۔ فی الحال ادھر کسی کے آنے سے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے سلگا کر کش لینے لگا۔ آروشا کی وجہ سے وہ گھر کے اندر کے بیڈ روم میں سگریٹ نوشی کرنے سے پرہیز ہی کرتا تھا۔ اب یہ سگریٹ کی طلب ہوئی تو سب کے درمیانوں سے چھوڑ کر وہ باہر آ گیا تھا۔ سگریٹ نوشی کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے انگنت سوچوں میں بھی گھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے روم کی ونڈو سے پردے کھسکائے، اس کی پہلی نگاہ کچھ دوری پر ٹہلتے اسلان پر گئی تھی۔ اسلان کو اکیلے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی، پھر اپنے آپ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر اس کی طرف جانے سے پہلے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ کپڑے نئے تھے، بال بھی بنے ہوئے تھے، شام میں کیا ہوا میک اپ اب بھی تازہ تھا، بس ہونٹوں پر لپسٹک کا رنگ کم ہو گیا تھا۔
اس نے جلدی سے لپسٹک اٹھائی اور اپنے ہونٹوں پر پھیری۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ ادھر ادھر گھومی اور پرفیکٹ کا سگنل دے کر وہ تیزی سے لان کی طرف کھلنے والا ڈور کھولتی تیز تیز قدموں سے ادھر ہی آئی تھی جدھر اسلان سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا ٹہل رہا تھا۔ کیسے ہو اسلان؟ آج اکیلے؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اسلان نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی جلدی جلدی بولتی آنیہ کو دیکھا۔ میک اپ سے سجا چہرہ اور اسٹائلش سوٹ، چہرے پر اشتیاق اور چمک۔ آج اس کی ہمت اس سے ملنے اور بات کرنے کی ہوئی تھی تو اس کی وجہ بھی وہ خود تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے خاص لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے لیے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سنجیدگی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ذرا سختی سے پوچھ کر اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور ہری گھاس پر پھینک کر اپنے سلیپر پہنے پیر اس پر رکھ دیے۔ آنیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اسی طرح اس کے دل کو بھی جوتوں تلے مسل رہا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ تم سے باتیں کرنے کا دل کہہ رہا تھا، تم ملتے ہی نہیں ہو۔ اتنی لگاوٹ، اتنے پیار سے تو وہ تب بھی اس سے نہیں بولی تھی جب وہ اس کی محرم تھی۔ اب کس لیے وہ اس سے لگاوٹ اور پیار جتا رہی تھی؟ اچھا، کس رشتے سے تمہیں ملوں؟ وہ طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ہم آپس میں کزنس تو ہیں ہی، اسی رشتے سے مجھ سے بات کر لیا کرو۔ آنیہ ناز و ادا دکھاتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تو وہ اسلان سے لپٹ ہی جاتی۔ تم مجھے کزنس کی حیثیت سے بھی قبول نہیں ہو۔ ہائے، اس کے زہر میں ڈوبے الفاظ۔ آنیہ کے چہرے پر مایوسی سی اتری۔ ایسا تو مت بولو اسلان، مانا میری غلطی بہت بڑی تھی، مگر پلیز اسلان مجھے ایک موقع تو دو، میں اس بار تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ وہ جو چاہتی تھی مرتے دم تک اس کوشش میں لگی رہے گی، وہ ایسا سوچ چکی تھی، تبھی گڑ گڑاتے ہوئے وہ التجا کر رہی تھی۔ کس چیز کا موقع دوں اور کس لیے؟ اسلان اپنی بھویں سکیڑ کر ہلکے سے گرایا۔ اسلان، آئی لو یو ویری مچ، پلیز مجھے اپنا لو، میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آنیہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ چھوڑ کر وہ جیسے اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ اسلان نے جبڑے بھینچ کر کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر وہ بے تحاشا ہنستا چلا گیا۔ وہ ہنس نہیں رہا تھا، جیسے آنیہ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آنیہ، تم اور محبت؟ ہنستے ہنستے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اٹھا کر بولا تھا اور پھر سے ہنسنے لگا، بے تحاشا، بہت زیادہ، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ اس سال کا سب سے بڑا جوک سنایا تم نے۔ دل کہہ رہا ہے چینک چینک کر سب کو بتاؤں، سب سے کہوں کہ دیکھو آنیہ میڈم کو محبت ہوئی ہے، وہ بھی اسلان میر سے، یعنی مجھ سے۔ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر ہنستا وہ آنیہ کو بری طرح سے شرمندہ کر رہا تھا۔ اس کے قدموں سے اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے آنیہ کے چہرے پر پچھتاوے کی سیاہی پھیل گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے غور سے دیکھو آنیہ فہد میر، میں وہی اسلان میر ہوں جسے تم آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کے لیے بول گئی تھی، جس اسلان میر کو تم اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی، جس کی شکل، جس کی سوچ، جس کے پہناوے تمہیں تھرڈ کلاس لگتے تھے۔ میں اب بھی وہی ہوں، اب بھی میں نہیں بدلا، تو کیسے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی؟ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا وہ آنیہ کے پچھتاوے میں اضافہ ہی کر رہا تھا۔ اسلان، میں غلط تھی، میں نے تمہیں نہیں سمجھا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ وہ پھر سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اوہ، تو اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، مگر سوری آنیہ ڈارلنگ، اب میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ میں اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بس بہت برداشت کر لیا تمہاری جیسی عورت کو، اب اور نہیں۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ نہیں اسلان، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، تمہیں میری محبت، مجھے قبول کرنا ہوگا۔ بہت بار وہ اس کی بے شرمی کے مظاہرے دیکھ چکا تھا، لیکن آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں اتنے دن کیوں برداشت کیا؟ بس تمہیں یہ دکھا سکوں کہ تم نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی لڑکی میرے جیسے شخص سے محبت نہیں کر سکتی، مگر دیکھ لو، تم سے بھی زیادہ حسین میری بیوی مجھ پر جان دینے کی حد تک محبت کرتی ہے۔ وہ آنیہ کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے پتھر کہہ کر، مجھے جذبات سے خالی انسان بول کر، میری شخصیت پر 1000 کیڑے نکال کر گئی تھی نا تم، تو آج تمہیں میں کیسے اتنا پسند ہو گیا؟ آنیہ کو اس کے ذہن میں ڈوبی باتوں نے بھڑکایا تھا۔ اسلان میر، تم نے صرف مجھے جلانے تڑپانے کے لیے اتنے دن سے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ مجھے اس گھر میں رکھ کر تم اپنی بیوی سے رومانس لڑا کر مجھے یہ سب جتانا چاہتے تھے۔ وہ چوٹ کھائی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ شٹ یور ماؤتھ، کون سا دھوکہ کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ تم کو میں نے اس گھر میں پہلا قدم رکھتے یہ جتلا دیا تھا کہ اس گھر میں صرف اپنے خاندان کے مجبوری کے تحت برداشت کروں، ورنہ تم اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسلان میر تمہارا سایہ بھی خود پر برداشت کرتا۔ وہ شیر کی طرح غراتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ میں آنیہ فہد میر؟ ایسی بے عزتی پر وہ جیسے پاگل سی ہو گئی، اپنی ذات کا غرور جو ٹوٹا تھا۔ وہ چیخنے لگی، جس پر ایک زمانہ فدا ہے، ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم اس سے پہلے کہ وہ زہر پھونکتی، اسلان نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ خبردار، جب اپنی زبان سے تم نے میری روشا کے لیے ایک حرف بھی نکالا تو میں یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ اور اسلان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا قتل ہی کر دیتا کہ پیچھے سے آنے والی آواز نے اس پر بجلی گرائی تھی۔ آپ دونوں
اسلان نے جھٹکے سے آنیہ کا جبڑا جھٹک کر اسے دور دھکیلا اور وہ مڑا۔ اس کے پیچھے آروشہ ہی نہیں، اس کی اپنی فیملی کے سارے فرد موجود تھے۔ ساتھ مسکراتی چاچی، ایک سیکنڈ ہی لگا تھا اسے سارا معاشرہ سمجھتی۔ چاچی موقع اچھا جان کر ان سب کو وہاں لے آئی تھی۔ ہم دونوں روز یہاں ملتے ہیں، ہر رات کو۔ اسلان مجھ سے روز ملاقات کرنے کے لیے یہیں آتا ہے۔ آنیہ نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ قدرت نے جو موقع دیا تھا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا تھا۔ وہ مسکراتی اسلان کے پاس آ کر اس کا بازو تھام چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ اپنا بازو جھٹک کر ایسے ہٹا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ کیوں اسلان ڈارلنگ، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ جو سچ ہے سب کو بتاؤ۔ تم مجھ سے ملنے آتے رہتے ہو، اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ سب کو بتا دو نا آج۔ آنیہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی مکاری کے ریکارڈ قائم کر رہی تھی۔ سب کے چہرے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عجیب سے ہو رہے تھے۔ آروشہ دانت پر دانت جمائے آنیہ کو گھور رہی تھی۔ آنیہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا بیٹا کبھی بھی اس طرح سب سے چھپ کر تم سے کبھی نہیں مل سکتا۔ ماں جی کے یقین پر اسلان کو کوئی شک نہیں تھا، وہ تو بس آروشہ کو دیکھ رہا تھا جو بس آنیہ کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ اسلان کو اس کی خاموشی سے ڈر لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آروشہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آنیہ آروشہ کے پاس آ کر مکاری سے بولنے لگی، بھلے یہ تمہارا شوہر ہے مگر یہ مت بھولو کہ میں اسلان کی 6 سال بیوی رہ چکی ہوں۔ میری محبت یہ بھول نہیں سکتا۔ ہم دونوں روز رات کو یہیں ملتے ہیں۔ اگر تمہیں جھوٹ لگ رہا ہے تو کبھی نہ کبھی تم نے اسلان کو بیڈ روم میں نہیں دیکھا ہوگا۔ بولو، وہ کیوں تمہارے سونے کے بعد تمہیں اکیلا بیڈ روم میں چھوڑ کر چلا جاتا تھا؟ یہ میرے پاس آتا تھا۔ اس بار اسلان نے اپنی پیشانی ملی۔ جو آنیہ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا، مگر بیڈ روم سے نکل کر باہر آنے کی وجہ آنیہ ہرگز نہیں تھی، وجہ کچھ اور تھی۔ آنیہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے خود کئی بار اسلان کو آنیہ کے ساتھ دیکھا ہے۔ میرا یقین کرو آروشہ، میں اپنی بیٹیوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے خود دیکھا ہے آنیہ اور اسلان کو ساتھ ساتھ۔ چاچی کی جھوٹی قسم کھانے پر اسلان کے اعصاب اور تن گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آروشہ تم یقین کرو ایسا نہیں ہے، میں اس کی وجہ سے کبھی نہیں باہر نکلا۔ میرا یقین کرو یہ سب جھوٹ ہے۔ اسلان کو پہلی بار اپنی صفائی دینا بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ سب کو اسی پر یقین تھا، آنیہ کی مکاری سے کون نہیں واقف تھا، مگر آروشہ وہ کیوں نہیں کچھ پوچھ رہی ہے، کیوں خاموش ہے؟ لالا سچ کہہ رہے ہیں آشو، بھلا اس عورت کی مکاری سے کون نہیں واقف ہے؟ یاد کر اس نے کیسے مجھ پر بھی الزام لگایا تھا، اور ان کی ماں ان سے بھی زیادہ مکار۔ اس بار حشم نے اسلان کے کردار پر لگتے داغ کو دور کر دیا اور ماں بیٹی کو نفرت سے دیکھا، مگر آروشہ اب بھی خاموش رہی تھی۔ آنیہ سچ کہہ رہی ہے آروشہ، تم یقین کرو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ دیکھو آروشہ، یہ ثبوت ہے۔ اس بار چاچی نے نیا تیر چھوڑا۔ سب لاکھ صفائی دے مگر آروشہ کے تیور ان کا حوصلہ بڑھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنے موبائل سے کچھ پکس نکال کر آروشہ کو دکھائیں۔ جانے انجانے میں آنیہ کے ساتھ ہوئے تکرار کی انہوں نے بڑی مہارت سے فوٹوز لے لی تھی۔ آروشہ نے فوٹوز سے نگاہ ہٹا کر اسلان کی طرف دیکھا۔ اسلان آپ بلیو می روشا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس رات بھی اتفاق سے یہاں آیا تھا اور یہ آ گئی تھی۔ وہ نہ چاہ کر بھی صفائی پیش کر رہا تھا۔ آنیہ اور چاچی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ آج کیسے پھانسا ہے اس اسلان میر کو، بہت اکڑتا تھا خود پر۔ اسلان مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، خاموش ہو جائیں آپ۔ اس کے ہر جذبات سے خالی آواز اسلان کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ کیا اعتبار اتنا نازک تھا؟ وہ چپ سا اسے دیکھتا 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آشو، ہاشم کو دکھ ہوا اس کے اس طرح سے بولنے پر۔ اسلان کا اسپاٹ چہرہ مگر آنکھوں میں چھلکتا اعتبار ٹوٹنے کا غم اسے برداشت نہیں ہوا۔ تم بیچ میں مت بولو ہاشو، میں سب سمجھ گئی ہوں، سب جانتی ہوں۔ آپ مجھ سے چھپ چھپ کر سارے کارنامے انجام دیتے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ میں بیوقوف ہوں جو کچھ نہیں سمجھوں گی۔ مجھے نہیں معلوم آپ پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپ کر کون سے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ وہ جیسے جیسے بولتی جا رہی تھی اسلان میر کے دل میں چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ سب کے سب چپ رہ گئے۔ کسی کو امید نہیں تھی آروشہ اتنی جلد ان مکاروں پر یقین کر لے گی۔ آروشہ تم اسلان پر شک کر رہی ہو؟ ماجی بیٹے کی آنکھوں میں اترے دکھ سے تڑپ اٹھی، غصے سے پاگل سی لڑکی کو چھڑکا۔ ہاں تو کیا شک نہ کروں مجھ سے چھپ چھپ کر؟ وہ ذرا دیر رکی تو اسلان کی سانسیں بھی رکی۔ مجھ سے چھپ چھپ کر راتوں کو اٹھ کر سگریٹ پینے کے لیے مجھے تنہا بیڈ روم میں چھوڑ دیں گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ یعنی بیوی سے پیاری آپ کو سگریٹ ہے؟ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اسلان کو ڈپٹ رہی تھی۔ اس بار سب نے چونک کر اس کی بدلتی ٹیون سنی۔ خود اسلان بھی دم بخود سا ہوا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے اور ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ اس کے سامنے اسی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے بری طرح گھورنے لگی۔ ادھر آپ گئے ادھر ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، لاتیں مار مار کر مجھے اٹھا دیتے ہیں، اور میں جو شکایت کرنے کے لیے ان کے بابا کو ڈھونڈتی ہوں تو بابا حضرت ایک چھوٹی سی سگریٹ کے لیے میدان چھوڑ کر لان میں جنات کی طرح ٹہلنے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن بابا صاحب کو یہ نہیں معلوم ہماری بالکنی سے سارا لان دکھتا ہے، تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر سرکار بھاگے۔ اس کی فر فر چلتی زبان سبھی کے چہرے نارمل ہو گئے، بلکہ اب سب کو ہنسی آنے لگی۔ آنیہ اور چاچی کو صدمہ لگ گیا تھا۔ اس کی خاموشی کو کیا سمجھی تھی اور وہ مکار کیا نکلی؟ بس ایک اسلان تھا جو ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔
خبردار جو آپ کے آج کے بعد آپ روم سے نکلے تو دیکھ لیں، روم سے نکلے تو ٹکے ٹکے کے لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ اور کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنا تیار شیار ہو کر گھر میں رہنے کی؟ لوگ خام خواہ رال ٹپکاتے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میرے اسلان کو نظر ہی لگا دیں گے۔ ہائے یہ محبت کے مظاہرے! آنیا نے شعلے اگلتی نگاہوں سے اس اسلان کے گلے کا ہار بنتے دیکھا تھا۔ سب کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی نے آنیا اور چچی کے چہرے دھواں دھواں کر دیے تھے۔ ہاشم کو اپنی پیاری سی بہن پر ڈھیروں پیار آیا، مگر کیا کریں، بہن ابھی بہنوئی سے پیار جتا رہی تھی، اور بہنوئی صاحب جسے اپنا آپا کھو کر اسے باہوں میں بھینچ چکے تھے۔ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، ان کی طبیعت بھی صاف کر دوں، اس کے بعد اب ٹالی جی۔ اسلان کو اتنی دیر بعد اس کے انداز پر ہنسی آئی، ہر فکر پر پریشانی، ہر دکھ سے بے نیاز ہنسی۔ وہ اب ان دونوں کی طرف مڑی تھی۔ آنیا باجی اور چاچی صاحبہ، میں وہ لڑکی ہوں جس نے لاکھوں نہیں تو ایسے ہزاروں ڈرامے اور ناولوں کو رٹا ہوا ہے جس میں ایک گھٹیا طریقے سے ہیرو کو پھنسایا جاتا ہے، اس لیے کبھی یہ حربہ میرے اسلان پر ہرگز مت آزمانا۔ وہ تم جیسی عورت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اور میرا وزن بڑھ گیا، ورنہ تمہارے اس جھوٹ پر اب تک میں اچھل کر تمہارا منہ نوچ رہی تھی۔ تم نے جرت کیسی کی میرے اسلان کو چھونے کی؟ شاید وہ سچ میں اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر آنیا کا منہ ہی نوچ لیتی۔ اسلان نے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آرام سے جان، ان کے منہ لگنے کے لیے میرے گارڈز موجود ہیں۔ وہ خون خوار نگاہوں سے ماں بیٹی کو دیکھتا انہیں اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو بعد میں منہ لگیں گے، پہلے میں تو نمٹ لوں۔ سن لیجیے ڈرامے والی کمینی چاچی۔ سب کو اس کے انداز پر بس ہنسی آ رہی تھی۔ ہانیہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے مشکل سے اپنے کہکہا دبا رہی تھی۔ اسلان اگر سچ کا اس ویڈیو میں اس سے ملنے آتے نا تو بھی میں اپنے اسلان پر شک نہیں کرتی، سمجھی ناگن چچی؟ اسلان سکون سا دل میں اترتے محسوس کرتے آروشہ کو تھام کر قریب کر چکا تھا۔ دیکھ لیا نا اسلان، بس اسی چیز سے ڈرتی تھی میں۔ اب باجی اپنے غصے کو نکالنے کے لیے آگے بڑھی۔ انہوں نے جیسے اسلان سے یہ بات کی، وہ انہیں دیکھ کر بس زبردستی سا مسکرایا۔ وہ دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر بولتی رہیں، ان کی انہی مکاری کی وجہ سے پہلے بھی تمہاری زندگی برباد کی تھی، آج پھر وہی کام کر رہی ہیں۔ یہ 2 ناکنیوں کی وجہ سے ہم نے کیا کیا نہیں جھیلا۔ میری بیٹی پر الزام لگایا، ہاشم جیسے معصوم کو، جس کی وجہ سے اتنے دکھ جھیلنے پڑے۔ اس پر ہانیہ اور ہاشم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اداسی سے مسکرا دیے۔ اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے، میرے بیٹے نے اتنے احسان کے باوجود اس کے مشکور ہونے کے یہ میرے بیٹے بہو کا گھر ہی اجاڑنا چاہتی تھی۔ وہ آگ اگلتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتی زہر خند لہجے میں بول رہی تھی، تمہارے بیٹے نے کون سا ہم پر احسان کر دیا؟ میں سب سمجھ گئی ہوں تمہارے بیٹے کی چال۔ ہمیں اس گھر میں صرف اپنے مطلب کے لیے رکھا ہوا تھا اس نے۔ ارے جس بیٹے کے تم گن گا رہی ہو نا، وہ غاصب ہے، غاصب۔ کیسے اس نے ہماری آنکھ میں دھول جھونک کر ہماری ساری جائیداد ہتھیا لی۔ بہت ہو چکا اچھائی کا ناٹک۔ آسیہ بیگم اپنی اچھائی کا چولہا اتار پھینک ناگن کی طرف ہنکاری۔ اسلان کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اسی کا تو انتظار تھا اسے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم آسیہ؟ شرم نہیں آتی میرے فرشتوں جیسے پوتے پر ایسا الزام رکھتے؟ یہ بدلہ دے رہی ہو تم اور تمہاری بیٹی؟ ان کی نفرت زدہ باتوں سے ماجی سے پہلے اماں جان اپنے پورے جلال سے بول پڑی تھی۔ بہت دیر سے سارے تماشے دیکھ رہی تھی، اب برداشت جواب دے گئی تھی۔ تم چپ رہو بڑھیا، سب تیری وجہ سے ہوئے۔ اپنا خوبرو زیادہ اچھا بیٹا تو نے اس عورت کے لیے چن لیا، اور اپنے بدصورت اور کسی کام کا نہیں بیکار بیٹا تو نے میرے سر پہ تھوپ دیا، جس کی کمعقلی کی وجہ سے میں یہ سب جھیل رہی ہوں۔ چاچی جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اماں جان کی پکڑ اپنی چھڑی پر سخت ہو گئی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ہانیہ اور آروشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماں جی کا خون کھول اٹھا۔ بہت سن لی آپ کی بکواس، سیدھے سے اس وقت اپنے روم میں جائیں، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ اسلان اماں جان کی متغیر ہوتی رنگت دیکھ کر سیدھا ان تک آیا اور بس سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ غرایا۔ میں چپ نہیں رہوں گی اسلان میر، تم نے ایک عورت کو نہیں، ناگن کے پھن پر پیر رکھا ہے۔ یاد رکھنا تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی اور اس کے بھائی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز میں بولی تھی۔ بہت دیکھے کیڑوں کو رینگتے ہوئے، دھمکیاں دیتے ہوئے، آپ پہلے اپنی خود کی جان بچانے کا سوچیں، اس کے بعد میری بیوی اور اس کے بھائی تک پہنچ سکیں گی۔ بہت جلد سارے گناہوں کا خراج دینا ہے آسیہ بیگم۔ ان کالی آنکھوں کی دہکتی ہوئی آنکھ سے سنہری آنکھیں جلنے لگی تھیں، یہاں تک کہ جیسے خوفزدہ ہو گئیں۔ بس اپنے دانت پیسے ہوئے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ جانے سے پہلے ایک بات اور سن لیں۔ اسلان جا کر ہاشم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا بھی بھائی ہے اور میری بہن کا شوہر بھی، اتنا سمجھ لیں کہ اس سے میرے کتنے رشتے ہیں، تو جو اسلان کسی کا کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں تو اس کی پوری حفاظت کر سکتا ہے، تو اس سے میرا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے یہ اسلان کیا کیا نہیں کر سکتا۔ آنیا اور چاچی کو سچ مچ کا شوق لگا۔ آنیا اور ہاشم نے گردن اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ چاچی نے اس وقت کچھ کہنا اب مناسب نہیں سمجھا، بس آنیا کو اشارہ کیا تھا اور وہ دونوں سب کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے روم کی طرف گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلان ان کا انتظام کہیں اور کرو، اب میں ان دونوں کو بالکل یہاں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں جی اپنا حکم سنا کر اماں جان کے بازو تھام کر ان چاروں کو چھوڑ کر وہاں سے غصے سے چلی گئی تھی۔ سن لیا آپ نے؟ اب ساسو ماں کی مان لیں ورنہ آپ کو ڈانٹ ضرور پڑ جائے گی۔ آروشہ نے خاموش کھڑے اسلان کو جتایا تو وہ بس ہلکے سے مسکرایا تھا۔
اندر چلیں اب۔ اسلان نے ان دونوں کو بھی دیکھا اور عروشہ کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھ کے ان کے پیچھے ہاشم اور ہانیہ بھی موجود تھے۔ ہم اپنے اپنے بیڈ روم میں جانے کے بجائے کچھ پل ایک ساتھ بتا سکتے ہیں؟ ہانیہ آہستہ آہستہ قدموں سے ان لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی کہ جب ہاشم نے آہستہ آواز میں ہانیہ کے کان میں جھک کر کہا تھا۔ ہانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، پہلے مسکراتے ہاشم کو دیکھا، پھر ان دونوں کے آگے آگے عروشہ کو لے جاتے اسلان کو۔ ہم وہاں چلتے ہیں۔ ہاشم نے وہیں کھڑی ہو گئی، ہانیہ کو انگلی کے اشارے سے اس طرف دکھایا جہاں پانی بہتا ہوا فوارہ چل رہا تھا۔ ہانیہ نے بس ایک نگاہ چمکتی گرے آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاشم نے اپنا استحقاق جتاتے ہوئے اس کی کمر میں اپنے بازو ڈال دیے۔ وہ بھی کسی اعتراض کے بغیر اس کی ہمراہی میں قدم سے قدم ملا کر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی اس طرف آ گئے جدھر چلتے ہوئے فوارے کا شور کانوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ آؤ بیٹھتے ہیں۔ کچھ دیر ایسے ہی ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے تھے کہ ہاشم بول کر اسے لے کر وہیں نرم گھاس کے بچھے سبز فرش پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ بھی اس کی تقلید کرتی اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند ہر سو روشنی بکھیرتا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ ہانیہ اس چاند کو دیکھتے ہوئے کہیں کھو سی گئی تھی۔ ہانو، آج ایسا نہیں لگ رہا ہے ہم پھر سے معتبر کر دیے گئے ہیں؟ ہاشم کے اچانک بولنے پر ہانیہ نے چاند سے نگاہ ہٹا کر اپنے قریب بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ مسکرایا۔ ایسا احساس تو مجھے نکاح کر کے بھی نہیں ہوا تھا مجھے، جیسے آج لالا کا ان دونوں کے سامنے ہم دونوں کے رشتے کے اعلان سے ہوا ہے۔ ان لوگوں کے اعتبار سے جو سکون ملا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ گھٹنوں کو موڑ کر اس پر دونوں ہاتھوں کو باندھ کر رکھتا، ہر طرف پھیلی خاموشی اور چاندنی میں ڈوبے اس حصے کو دیکھتا ہوا اپنے ساتھ بیٹھی گھاس پر ہاتھ پھیرتی ہانیہ سے خوشی سے بولا تھا، میں تو تب معتبر ہو سکتی ہوں ہاشو، سکون تو تب نصیب ہوگا جب تم مجھے دل سے معاف کر دو گے اور مجھے اپنے دل میں وہی مقام دو گے جو پہلی بار تم نے میرے لیے اپنے جذبات بدلتے محسوس کرتے ہوئے مجھے دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے گھاس پر ہاتھ پھیرتی سر جھکائے اداس مسکراہٹ سے بولی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہاشم نے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے بس گردن موڑ کر اس پیاری سی ہر نفرت اور کدورت سے پاک لڑکی کو دیکھا جس کا دل اس سے بھی پیارا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹا کر اپنا رخ موڑ کر ہاتھ بڑھایا، ایک انگلی ہانیہ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا جھکا سر اٹھایا۔ کیا تم مجھے دل سے معاف نہیں کر سکتے؟ اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اب بھی اداسی سے مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں بس التجا تھی۔ تمہارے لیے میرا دل ہمیشہ مجھ سے داغا کر جاتا ہے ہانیہ۔ ہاشم اسفندیار خان اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھے رکھے جھکا تھا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس نے اپنی محبت بیان کر دی تھی۔ اس کی محبت سے بھرا یہ لمس ہانیہ کے ہاتھ خود بخود اس کے گلے میں جا پڑے۔ اب خوش ہو نا مجھے ہرا کر اور اپنی جیت پر؟ چند لمحوں کے بعد اپنا چہرہ اٹھا کر اس نے ہانیہ کی چمکتی آنکھوں میں اپنی مسکراتی گرے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تمہاری ہار ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خفقی سے پوچھ رہی تھی، پر وہ سرشاری سے ہنس دیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے کہ میں نے پھر سے تمہیں پا لیا۔ ہاشم اسے اپنے سینے میں سمیٹتے ہوئے وہیں گھاس کے فرش پر لیٹ گیا۔ ہانیہ اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو خوشی کے بھرپور احساس کے ساتھ سن رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے لانگ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔